السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیها من هذه الایام یعنی ایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے عید الاضحیٰ کے تکبیرات کے سلسلے میں چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ عید الاضحیٰ کا چاند نکلنے کے بعد کب سے کب تک تکبیرات پڑھنا چاہیے اور کون سی تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ایام معلومات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایام معلومات میں ذکر کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے نام کو یاد کیا کرو، اور ایام معلومات سے مراد ایام عشر یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام یعنی العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے، دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال پسندیدہ اور محبوب ہوں سوائے ان 10 دنوں کے جو عشرہ ذی الحجہ ہیں، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جس قدر محبوب اور پسندیدہ ہیں، وہ کسی بھی دن کے اعمال اس طریقے سے پسندیدہ اور محبوب نہیں ہیں۔ لہذا تم ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہا کرو، اللہ اکبر کہا کرو۔ معلوم ہوا کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایام معلومات میں ذکر کا حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے ذکر کیا کرو، تو ذکر کے الفاظ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، کثرت سے اللہ اکبر اور کثرت سے الحمدللہ پڑھا کرو۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فی ایام معدودات، یعنی ایام معدودات میں گنے چنے چند دنوں میں کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق ذی الحجہ کے 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے، یعنی عید کے بعد 3 دن، ان 3 دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایام تشریق میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو دونوں آیات سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر ایام تشریق یعنی 13ویں ذی الحجہ تک اللہ کا ذکر و اذکار میں مشغول و مصروف رہنا چاہیے۔ ان آیات سے یہی بات ہمیں معلوم ہوئی۔ یہ عام بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کا حکم دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ذکر کیا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان 10 دنوں میں ذکر کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ رقم تراز ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جایا کرتے تھے
اور تکبیرات کہا کرتے تھے، ان کی تکبیرات سن کر لوگ بھی تکبیرات کہا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بازار کی طرف جانا، تکبیرات کا کہنا، یا یوں ہی بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے، یا مسجدوں میں گھروں میں کسی بھی طریقے سے کہاں پر ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں وہاں سے تکبیرات کا ان 10 دنوں میں اہتمام کرنا، تکبیرات کہنا فردن فردن، اجتماعی شکل میں نہیں، فردن فردن تکبیرات کا کہنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں تکبیرات کہا کرتے تھے اور لوگ ان کی تکبیرات سن کر مسجد میں تکبیرات کہا کرتے تھے، اور وہاں سے لوگ بازار والے سنتے تھے، وہ بھی تکبیرات کہا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا تکبیرات سننے کے بعد جو سنتا ہے اسے بھی تکبیرات کہنا چاہیے، کہ تکبیرات کہنے سے، تکبیر کہنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی آواز بلند ہوتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ولولہ اور شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے تکبیرات کا اہتمام اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ یہ عام بات ہوئی جس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل تھا۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کی نماز فجر کے بعد سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک، فرض نماز کے بعد تکبیرات کا اہتمام کرنا، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہے۔ اس لیے فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ عصر کی نماز کے بعد تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کا بلند آواز سے تکبیرات کا کہنا، تکبیرات کا اہتمام کرنا صحابہ سے ثابت ہے۔ اور فتح الباری میں امام ابن حجر رحمہ اللہ اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں زیادہ صحیح قول حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ وہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے عصر کی نماز کے بعد تک تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ تک ذکر و اذکار کرنا، تکبیرات کا اہتمام کرنا عام طور پر ثابت ہے۔ ہر کوئی کسی بھی جگہ رہ کر کے اس تکبیرات کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ ایام تشریق کا جو آخری دن ہے، 13ویں ذی الحجہ کے عصر کی نماز کے بعد تک تکبیرات کا اہتمام فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کرنا یہ ثابت ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تکبیرات میں کیا کہا جائے۔ جو تکبیرات میں سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور تحلیلات لا الہ الا اللہ، تحمیدات کیا ہے الحمدللہ، اس طریقے سے تسبیحات سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ عام تکبیرات اور تسبیحات ہیں جو انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ خاص تکبیرات کے جو الفاظ ہیں وہ چند آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان الفاظ میں تکبیرات کہتے تھے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی تکبیرات ہیں۔ دوسرا ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے تکبیرات کے الفاظ، یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا۔ تیسرا ہے حضرت عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تکبیرات کے الفاظ، وہ کیا ہیں؟ سنیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور چوتھا ہے جو شارح بخاری امام داؤد رحمہ اللہ جو اپنے شرح میں اردو ترجمہ میں جو لکھا ہے کہ اس تکبیر کے علاوہ اس طریقے سے بھی تکبیرات مروی ہیں، وہ کیا ہیں، کون سی ہیں؟
اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو اس طریقے سے یہ تکبیرات کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ساتھ تکبیرات کو یاد رکھنا چاہیے اور تکبیرات کو کہنا چاہیے ان 10 دنوں میں، اور خاص طور پر عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر یوم عرفہ کے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کے عصر کی نماز کے بعد تک ان الفاظ میں سے، ان تکبیرات میں سے کوئی ایک تکبیر پڑھیے یا پھر ان چاروں کو پڑھا جائے، درست ہے۔ اس لیے ہمیں تکبیرات یاد ہونے چاہیے۔ ایک بار تکبیرات کے بعد اس درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ بھی تکبیرات سنیے اور پڑھیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اجر سے نوازے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔